بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ نے بہت سارے واقعات اور قصے سنے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا، ان کا قصہ بیان کریں گے کہ انہوں نے کس طرح اسلام کو قبول کیا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اصفہان کے ایک نواحی گاؤں جی کا فارسی باشندہ تھا۔ میرے والد اپنے گاؤں کے بڑے چودھری اور زمیندار تھے اور مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میرے والد کے میرے ساتھ برابر محبت رہی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ایک جاریہ کی طرح گھر میں محبوس کر دیا، یعنی آتش گدے کے سامنے بٹھا دیا۔ میں نے آتش پرستی میں اتنی زیادہ کوشش کی کہ میں آتش گدے کا محافظ بن گیا، جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک ساتھ کے لیے بھی آگ کو بجھنے نہ دیں، ہر وقت روشن رکھے۔ میرے والد کی بڑی زمینیں تھی۔ ایک دن ان کو کوئی کام درپیش ہوا تو مجھے کہنے لگے، بیٹے آج میں اپنی زمینوں پر کسی کام کی وجہ سے نہیں جا سکتا، اس لیے تم جاؤ اور ان زمینوں کی دیکھ بھال کرو۔ انہوں نے مجھے ان زمینوں کے متعلق اس بات کا حکم دیا جو وہ چاہتے تھے۔ چنانچہ میں ان زمینوں کو دیکھنے کے ارادے سے نکلا تو راستہ میں نصارہ کے عبادت خانہ کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ میں نے ان کی آوازیں سنی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ گھر میں قید رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کی حقیقت حال سے واقف نہ تھا۔ جب میں ان کے پاس سے گزرا اور ان کی آوازیں میرے کان میں پڑیں تو میں ان کے پاس چلا گیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کی نماز مجھے پسند آئی اور ان کے عمل کی دل میں رغبت پیدا ہوئی۔ میں نے کہا، خدا کی قسم یہ دین اس سے بہتر ہے جسے ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ میں غروب آفتاب تک انہی کے پاس رہا اور والد کی زمینوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور وہاں نہیں گیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا ملک شام میں۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے پاس واپس چلا آیا جبکہ وہ میری تلاش میں کسی کو بیچ چکے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی تمام مصروفیات موقوف کر دی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے تم کہاں تھے؟ کیا میں نے تمہیں ایک کام کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ میں نے کہا، ابا جان میں گھر سے نکلا تو راستے میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کا دین و مذہب بڑا پسند آیا۔ خدا گواہ ہے کہ میں پھر غروب آفتاب تک ان لوگوں کے پاس ہی ٹہرا رہا۔ باپ نے کہا، بیٹے ان کا دین اچھا نہیں ہے، تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا دین اس سے بہت بہتر ہے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم وہ دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر میرے والد کو خطرہ ہوا اور میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی اور مجھے گھر میں قید کر دیا۔ ایک روز نصارہ نے میری طرف پیغام بھیجا تو میں نے ان سے کہا کہ جب ملک شام سے نصارہ کا تجارتی قافلہ آئے تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ملک شام سے نصارہ کا تجارتی قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے خبر دی۔ میں نے ان سے کہا کہ جب یہ لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے ملک واپس جانے لگے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ دوستوں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ اپنے قافلہ کی طرف واپس جانے لگے تو انہوں نے مجھے کسی طرح پیغام بھیج دیا۔ میں نے پاؤں سے بیڑی اتاری اور ان لوگوں کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گیا۔ جب ملک شام پہنچا تو میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں اس دین کا حامل سب سے افضل شخص کون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں گرجے کا اسقف پش میں اس کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس دین سے رغبت ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے اس عبادت خانہ میں آپ کی خدمت کروں، آپ سے کچھ سیکھوں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس پادری نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ میں اس کے پاس حاضر ہو گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، دوسروں کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا اور اس کی ان کو ترغیب دیتا، لیکن جب لوگ اس کے پاس مال وغیرہ لے کر آتے تھے تو اس میں سے بہت سی چیزوں کو اپنے لیے جمع کر لیتا تھا۔
مسکینوں کو نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے سونے چاندی کے 7 مٹکے بھر لیے تھے۔ اس لیے مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ میں اس کو ایسی حرکات کرتے دیکھتا تھا۔ ایک دن وہ مر گیا، نصارہ اس کی تدفین وغیرہ کے لیے جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ شخص برا تھا، کہ تمہیں تو صدقہ کرنے کا کہتا تھا اور اس کی ترغیب بھی دیتا، لیکن جب تم اپنا مال لے کر اس کے پاس جاتے تو یہ اس کو اپنے لیے جمع کر لیتا تھا، مسکینوں کو کچھ نہیں دیتا۔ لوگوں نے کہا کہ بھلا تمہیں اس بات کا علم کیسے ہے؟ میں نے کہا کہ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں وہ خزانہ دکھاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں چلو دکھاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو خزانہ کی جگہ دکھائی تو وہاں سے سونے چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے برآمد ہوئے۔ جب لوگوں کو حقیقت حال کا علم ہوا تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہے ہم اس شخص کو کبھی بھی دفن نہ کرائیں گے۔ انہوں نے اس شخص کو سولی پر لٹکا دیا اور اس پر پتھر برسائے۔ پھر ایک اور آدمی اس پادری کی جگہ پر بٹھایا گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس سے زیادہ افضل تھا، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے کاموں میں زیادہ راغب تھا اور پہلے شخص سے زیادہ عبادت گزار تھا، اس لیے مجھے اس سے بے حد محبت ہو گئی۔ میں اس کی خدمت میں ایک عرصہ تک رہا، پھر اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں ایک عرصہ تک آپ کے ساتھ رہا، مجھے آپ سے اتنی محبت ہو گئی کہ آپ کے پیش رو سے اتنی محبت نہیں تھی۔ اب آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے، آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، خدا کی قسم میں آج کسی کو نہیں جانتا جو اس دین پر کاربند ہوا اور اس پر امر پیرا ہو جس پر میں قائم ہوں۔ لوگ ہلاک ہو گئے اور بدل گئے ہیں، اکثر لوگوں نے اس دین کو ترک کر دیا ہے، البتہ موصل شہر میں ایک آدمی ہے، وہ اسی دین پر قائم ہے جس پر میں ہوں، تم اس کے پاس چلے جانا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو گیا تو میں موصل میں اس شخص کے پاس پہنچا اور اس کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے کہا کہ مجھے فلاں شخص نے اپنی وفات کے بعد وصیت کی تھی کہ آپ کے پاس چلا جاؤں، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس کے دین پر قائم ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ میں ان کے پاس ٹھہر گیا۔ وہ بڑے نیک صالح انسان تھے، واقعی اپنے صاحب کے دین و مذہب پر چلنے والے تھے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے تو میں نے ان سے عرض کی کہ فلاں شخص نے مجھے آپ کے پاس حاضر ہونے کی وصیت کی تھی اور حکم دیا تھا کہ آپ سے جا کر ملوں، لیکن اب آپ کی وفات کا وقت بھی آ پہنچا ہے، مجھے آپ کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، خدا گواہ ہے کہ میرے علم میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ہماری طرح دین پر چلنے والا ہو، صرف نسبیین میں فلاں شخص ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ بھی فوت ہو گئے تو میں نسبیین میں جا کر اس صاحب سے ملا اور میں نے ان کو اپنا سارا قصہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے فلاں صاحب نے آپ کے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ میں ان کے پاس ٹھہر گیا۔ میں نے ان کو بھی سابقہ 2 صاحبوں کی طرح نیک پایا، چنانچہ میں ایک اچھے انسان کے پاس مقیم ہو گیا۔ خدا جانتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی موت کے قریب پہنچ گیا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو میں نے ان سے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے فلاں کے پاس جانے کا حکم دیا تھا، پھر فلاں نے مجھے آپ کے پاس جانے کی وصیت کی، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ میں کس کے پاس چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ کوئی ایسا شخص زندہ ہو جو ہمارے اس دین پر چلنے والا ہو، البتہ عمودیہ میں ایک آدمی ہے، وہ ہماری طرح دین پر چلتا ہے، اور اگر تم چاہو تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو میں عمودیہ میں اس شخص کو ملنے گیا اور اس کو جا کر اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ تم یہاں میرے پاس ٹھہر جاؤ، چنانچہ میں ان کے پاس ان کے دوسرے ساتھیوں کو بتانے پر ٹھہر گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں کچھ کام کاج بھی کیا جس سے بہت سی گائیں اور بکری میرے پاس جمع ہو گئی، پھر خدا کا حکم، موت اس کے لیے بھی آ پہنچا۔ جب وفات کا وقت آیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں فلاں شخص کے پاس رہتا تھا، پھر انہوں نے مجھے فلاں شخص کے پاس جانے کی وصیت کی، پھر انہوں نے آگے فلاں کے پاس جانے کی وصیت کی، پھر فلاں نے فلاں کے پاس جانے کا کہا، حتیٰ کہ میں آپ کے پاس پہنچا۔ اب آپ مجھے کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ بیٹے خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ لوگوں میں سے کوئی ہمارے دین پر کاربند ہو جس کے پاس جانے کا میں تجھے حکم دوں۔ البتہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا وقت قریب آ پہنچا ہے، وہ دین ابراہیمی کو لے کر مبعوث ہوں گے، عرب کی سرزمین سے نکل کر ایک زمین کی طرف ہجرت کریں گے جو زمین دو پتھریلی زمینوں کے درمیان واقع ہیں، جہاں کھجور کے درخت ہوں گے۔ اس نبی کی واضح علامات ہوں گی، وہ ہدیہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ نہ کھائیں گے، ان کے دو مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اگر تم اس علاقے میں جا کر ان سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص بھی فوت ہو گیا، میں کچھ عرصہ تک عمودیہ میں ٹھہرا رہا جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ ایک دن بنو کلب کے تاجروں کا ایک قافلہ میرے قریب سے گزرا، میں نے ان سے کہا کہ مجھے عرب کی سرزمین میں لے جاؤ، میں تمہیں اپنی یہ گائیں اور بکریاں دے دوں گا۔ انہوں نے حامی بھر لی، میں نے وہ تمام جانور ان کو دیے اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کیا۔ جب وادی القریٰ مکہ معظمہ آئی تو ان لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا کہ مجھے غلام بنا کر ایک یہودی شخص کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں اس یہودی کے پاس رہنے لگا، مجھے یہاں کھجور کے درخت نظر آئے، میں نے کہا کہ یہ وہی علاقہ ہے جس کا ذکر میرے اس صاحب پادری نے کیا تھا۔ ایک دن میں اس یہودی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا چچا زاد بھائی مدینہ منورہ سے آیا جو بنی قریظہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے مجھے اس یہودی سے خرید لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے آیا۔ خدا کی قسم، میں مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کی میرے صاحب پادری نے نشاندہی کی تھی۔ میں مدینہ منورہ میں رہنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں کچھ عرصہ قیام پذیر رہے، میں اپنی غلامی کی مصروفیت کی وجہ سے وہاں ان کا ذکر نہ سن سکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو خدا جانتا ہے کہ میں اپنے آقا کے کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور کچھ کام کر رہا تھا اور میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا کہ خدا غارت کرے بنو قبیلہ کو۔ خدا کی قسم، وہ لوگ اس وقت قباء میں ایک آدمی کے پاس جمع ہو رہے ہیں جو کہ آج ہی مکہ سے آیا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی بات سنی تو میرے جسم پر ایسی کپکپی طاری ہوئی کہ قریب تھا کہ میں اپنے آقا پر گر پڑتا۔ میں کھجور کے درخت سے نیچے اترا اور اس کے چچا زاد بھائی سے کہنے لگا کہ تم نے کیا کہا، بتاؤ کیا کہا۔ اس پر میرے آقا چراغ پا ہوا اور مجھے زوردار تمانچہ مارا اور کہا کہ تمہارا اس سے کیا کام، جا کر اپنا کام کرو۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف اس سے وجہ پوچھنا چاہتا تھا۔ دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں جمع کر رکھی تھی، جب شام ہوئی تو میں نے وہ چیزیں لی اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک آدمی ہیں، آپ کے ہمراہ آپ کے دوست و احباب ہیں جو کہ ضرورت مند ہیں، یہ میرے پاس چند چیزیں صدقہ کی ہیں، میں نے آپ کو ان کا زیادہ حقدار سمجھا۔ یہ کہہ کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ چیزیں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، لو کھا لو، خود تناول نہیں فرمایا۔ میں نے دل میں کہا کہ ایک علامت تو ثابت ہو گئی۔ پھر میں واپس چلا آیا، میں نے کچھ اور چیزیں جمع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، میں وہ چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے یہ ہدیہ پیش خدمت ہے، میں اس کے ذریعے آپ کا اکرام کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول فرما لیا اور اپنے ساتھیوں کو کھانے کا امر کیا۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا۔ میں نے دل میں کہا کہ اب دو علامتیں ہو گئی، یعنی ثابت ہو گیا کہ پھر ایک دن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنت البقیع کے قبرستان میں موجود تھے، اپنے ایک صحابی کے جنازہ میں تشریف لائے تھے اور اپنے اصحاب میں بیٹھے تھے۔ میں نے سلام کیا، پھر مہر نبوت دیکھنے کے لیے آپ کی پشت مبارک کی جانب گھومنے لگا جس کا میرے ساتھی پادری نے تذکرہ کیا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھومتے ہوئے دیکھا تو پہچان گئے کہ میں کسی علامت کی جستجو میں ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر ہٹا دی اور میں نے مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ پھر میں اس پر جھک کر اس کو چومنے لگا اور رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہٹ جاؤ۔ میں ہٹ گیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اپنا سارا واقعہ سنایا جس طرح ابن عباس رضی اللہ
تجھے سنایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کو سنانا پسند فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ان کی غلامی سے فرصت نہ ملی، جس کی وجہ سے بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے سلمان، اپنے آقا سے کتابت کا معاملہ کر لو۔ چنانچہ میں نے اپنے آقا سے 40 اوقیہ چاندنی اور 300 کھجور کے درختوں پر بدل کتابت کا معاملہ کیا، جن درختوں کی میں نے پرورش کی وہ کھانے کے قابل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ انہوں نے میری مدد کی۔ کسی نے کھجور کے 30 پودے دیے، کسی نے 20 اور کسی نے 15 پودے اور کسی نے 10 پودے دے کر میری مدد کی۔ الغرض ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق میرے ساتھ تعاون کیا، یہاں تک کہ میرے پاس پورے 300 جمع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے سلمان، ان کے لیے گڑھا کھودو، جب فارغ ہو جاؤ میرے پاس آنا، میں انہیں اپنے دست مبارک سے لگا دوں گا۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے گڑھا کھودا، میرے ساتھیوں نے بھی میری مدد کی۔ فارغ ہو جانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نکلے۔ ہم ایک ایک پودا پیش کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے لگاتے گئے۔ خدا کی قسم جس کے قبضہ میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے، کوئی پودا خشک نہیں ہوا۔ پس میں نے کھجوروں کے درخت اس کو دے دیے۔ دوسرا مال میرے ذمہ رہ گیا، یعنی 40 اوقیہ چاندنی۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ کسی غزوہ سے مرغی کے انڈے کے برابر سونا حاصل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فارسی مکاتب غلام کدھر ہے؟ مجھے بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سونا لو اور اپنے آقا کو دے آؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تھوڑا سا سونا بھلا میرے بدل کتابت کے لیے کیسے پورا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ لے لو، اللہ تعالیٰ تمہارا معاوضہ ضرور ادا فرما دیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سونا لیا اور اس کا وزن کیا تو قسم ہے کہ اس ذات کی جس کے قبضہ میں سلمان کی جان ہے، وہ پورے 40 اوقیہ چاندنی کے برابر نکلا۔ چنانچہ میں نے اپنے آقا کو اس کا حق ادا کر دیا اور میں تو غلامی سے آزاد ہو گیا۔ پھر میں غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا۔ اس کے بعد کوئی غزوہ ایسا پیش نہیں آیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔